السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی، وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کسی چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پہ نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھجلائی۔ نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے یار، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں، غیبت گلے یہ سب گناہ ہی ہوتا ہے۔ کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک چھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو کرینہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی، پھر وہی پہلے کا تانا۔ تو اماں اگر میں تایا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباشی بھی ملتی اور واہ واہ بھی۔ لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے درد سے انہیں دیکھا، وہ ماس کو پر بچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا ایل بھی مجھ پر مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب یہ اتنے بڑے فنکشن پہ نقاب لوگی تو جانتی ہو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پہ کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی بنوں گی۔ اماں، تکلیف اس کے سرشانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی اندر سے کچھ جلاتی دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پہ تو یہ خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا، تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہیں۔ میں نے یہ کب کہا اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی، درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی، اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور ہاں وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مذہب اور ایک تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں نے تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کی آگ کا یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں ایک گہری سانس لی۔ اماں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پر غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہاں کے لیے کر رہی ہو وہی ہے ایسی دکیانوسی سوچ کا حامل۔
ترقی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر پہ مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہے ہیں؟ کوئی یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس لڑکے کا اپنا دل بھی کچھ کر سکتا ہے؟